السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، وہ ذات کون ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے آسمان سے اور اس زمین سے۔ امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے وہ جو جس کا اختیار ہے، جو مالک ہے تمہارے سماعتوں کا اور تمہاری بصیرتوں کا اور تمہاری بصارتوں کا۔ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ امن، یہ لفظ جو آیا ہے یہ 20ویں پارے کی پہلی 5 سے 6 آیات میں بار بار اسی طرح کے مختلف سوال ہوئے ہیں۔ میں ابھی وہاں نہیں جا رہا، بہت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے کی ہے سورہ نمل میں، لیکن آج کی آیات میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اختیارات کو کمپیئر کیا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو اور ان سے اپنی آس اور امید باندھ لیتے ہو کہ وہ تمہاری بگڑی بنائیں گے، وہ تمہیں اولاد دیں گے، وہ تمہیں کاروبار دیں گے، وہ تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات انسانیت کے سامنے رکھے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ ان کو یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ کا مقام اور اللہ کی صفات وہ غیر اللہ کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر ان کے اندر اللہ کی صفات ڈھونڈنے سے پہلے ان کو اللہ کا ہی برگزیدہ بندہ ثابت کر دیتے ہیں، پھر اللہ کا جب اس کو برگزیدہ بندہ ثابت کر دیں، پھر اللہ کا ولی ثابت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا گرداننے لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم نے جب اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی تمہیں تمہارا اپنا آپ بھلا دیا، پھر جاؤ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، ٹکریں مارو، جدھر مرضی جاؤ، اور تمہارے جو برے ترین اعمال ہیں زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پھر یہ تمہیں بدترین اعمال بھی تمہارے نام میں خوشنما بنا کر دکھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا ترازو بھی نہیں قائم کریں گے۔ تو اسی سارے سنیریو کے اندر پچھلا رکوع بھی اسی حوالے سے بیان ہوا تھا، شرک کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، قیامت کے دن ہم ان کے دلوں میں جدائی ڈال دیں گے، اور پھر وہ کیا ہوں گے، وہ انکار کر دیں گے ان کے وہ سارے حاجت روا مشکل کشا جو نام نہاد انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ قیامت کے دن ان کی اس عبادت سے، اس غلامی سے، اس لڑ لگنے سے انکاری ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں باتیں بتائی ہیں، اور آج وہی بات پھر سوالیہ انداز میں کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا کی جا سکے۔ کون ہے تمہاری سوچ کا اور تمہاری سمع و بصار کا مالک؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندگی کو مردہ میں سے، میت میں سے حیات کو کس کو نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندگی میں سے موت کو کون نکالتا ہے؟ کیا کسی کے پاس یہ اختیار ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو یہ سارا پروگرام ترتیب جس نے دیا ہے؟ امر پروگرام کو بھی کہتے ہیں، امر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری تدبیر جو پروگرام کا جو پلان ہے یہ کس نے کیا ہے، کائنات کا، یونیورس کا، اور خود تمہارا۔ جب آپ ان لوگوں سے پوچھو گے اس درجے پر جا کر، کسی سے بھی سوال کر لو، کوئی تفریق نہیں ہے انسانوں میں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، خود نام نہاد مسلمان، جٹ کہیں گے سیقولون اللہ، جٹ کیا کہیں گے؟ فوراً سب مل کر کہیں گے اللہ۔
یہ کام تو کون کرتا ہے؟ یہ کام تو اللہ کرتا ہے. یعنی وہ مانیں گے کہ اللہ کے سوا یہ سارے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنی بگڑی بنانے کے لیے کسی نہ کسی کے لڑ لگ جائیں گے، اور پھر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہاں پر چڑھاوے چڑھائیں گے، وہاں پر چکر لگائیں گے، وہاں پر عرس منائیں گے، اور وہاں پر اپنا مال خرچ کریں گے اور اپنی جان کھپا دیں گے، اور پھر کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا کریں گے؟ ہماری سفارش کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2 ہی رکوع میں، سورہ یونس کے پہلے رکوع میں بھی قیامت کے دن شفاعت کے عقیدے کے حوالے سے نفی کر دی کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کا خود علم اللہ کو بھی نہیں آسمان اور زمینوں میں، کیونکہ قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی کوئی شفاعت نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا کوئی پروگرام قیامت کے دن رکھا ہی نہیں ہوا، اللہ کے پلان کا حصہ ہی نہیں ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کس نے کہا ہے کہ ایسا کوئی تدبیر ہے، ایسا کوئی پلان ہے اللہ کا؟ اسی لیے تو یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا پروگرام ہے اس کو تدبیر پلان کس نے کیا ہے؟ کیا تم پلان کرو گے یہ سب کچھ؟ تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھئے پھر تم کیوں نہیں عقل استعمال کرتے اور کیوں نہیں اللہ کا تقوی استعمال کرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے اور اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، جس کا تم انکار نہیں کر سکتے اس کے اختیارات کا، وہی تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رب کا مطلب ہے ضرورتیں پوری کرنے والا. تو اپنی ضرورتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے تم غیر اللہ کے دربار اور مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ کیوں مانگتا پھرتا ہے اوروں کے دربار سے؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. افلا تتفکرون افلا تتقون فذالکم اللہ، یہ سارے اختیارات رکھنے والی ذات یہ اللہ ہے، اور وہی ربکم، وہی تمہارا رب ہے، الحق، جو حقیقت میں سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پس اس الحق کے آ جانے کے بعد اب تم اس گمراہی میں کیوں پڑ رہے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب تمہارے پاس کیا گنجائش بچتی ہے کہ تم اس حق کے آ جانے کے بعد، اس ساری حقیقت کے آشکار ہو جانے کے بعد پھر تم اس راستے کو چھوڑ دو؟ الحق قرآن ہے. جب تمہیں قرآن سے ساری حقیقت بتائی جا رہی ہے پھر اس کو چھوڑنے کا جواز تم کہاں سے نکال لیتے ہو؟ کیونکہ قرآن کی طرف آئیں گے نہیں تو پھر یہ شرک کا جواز ان کے پاس ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے جو نام رکھے ہوئے نا، غوث اعظم، داتا گنج بخش اور غریب نواز اور فلانا اور فلانا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تو نام دیے ہوئے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. اس نام کے اس طرح کی کوئی شخصیات اللہ نے پیدا نہیں کی. جو اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے، اللہ ہے غوث اعظم. سب سے بڑا فریاد سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے. داتا جو بخشنے والا ہے، جو گنج شکر ہے، جو گنج بخش ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، خزانے بخشنے والی. سب خزانوں کی چابی اللہ کے پاس ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تمہیں کس طرح بھٹکا دیا جاتا ہے اللہ کے راستے سے؟ قرآن آنے کے باوجود، قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود تم کیسے بھٹک جاتے ہو اس راستے سے؟ اور تمہیں کون بھٹکا دیتا ہے اس راستے سے؟ کذالک، اسی طرح، حقت کلمۃ ربک، جس طرح یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے حقیقت بیان کر رہے ہیں، اسی طرح ان کلمات کے اندر جو تمہارے رب نے حقیقت تمہیں بتا دی ہے، جو تمہارا انجام تمہیں بتا دیا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے حق ثابت ہوگا. علی الذین فسقوا، اور ثابت ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا. اور فسق کا لفظ خود بتا رہا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ موتی جڑے ہوئے ہیں اس میں، اور وہ بے مقصد وہاں پر کوئی ایک لفظ ایسے نہیں آ جاتا. بات قرآن کی ہو رہی ہے کہ ہدایت کی کتاب چھوڑ کر جب تم باہر نکلتے ہو تو تب تم گمراہ ہوتے ہو. اور فسق کہتے ہیں دائرے کو توڑ کر، ایک باؤنڈری کو توڑ کر اس سے باہر نکل جانا. یہ قرآن ہے ہدایت. اس سے باہر جب تم ہدایت تلاش کرو گے تو تم فاسق ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسقوں کے اوپر اللہ کا عذاب کا کلمہ جو ہے وہ
ثابت ہوکر رہے گا انہم لا یؤمنون، اور یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کیسے لائیں؟ کیونکہ وہ اس قرآن سے باہر جا رہے ہیں۔ اب وہ بات جو شرک کے حوالے سے میں بار بار کر رہا ہوں کہ کوئی داتا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی غوث نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی گنج بخش نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی غریب نواز نہیں ہے اللہ کے سوا، اور جتنے بھی اور القابات اور جتنے بھی اور نام دیے ہوئے ہیں وہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، آپ پوچھئے ان سے، قل هل من شرکائکم، بتاؤ تمہارے ان سارے شریکوں میں سے جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، من یبدأ الخلق، کس نے ابتدا کی ہے خلق کی، کس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، کس نے کوئی چیز تخلیق کی ہو، بتاؤ سامنے لاؤ۔ اور یہ سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پوچھ رہے ہیں کہ من حل من شرکائکم، کون ہے وہ شریک، کون ہے وہ لوگ، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جنہوں نے پہلے بھی ابتداءً تخلیق کیا تھا کوئی چیز کو اور پھر وہ بار بار اس کو تخلیق کرتے رہے، جیسے انسان تخلیق ہوا بار بار اور انسان تخلیق ہوتے جا رہے ہیں نسل در نسل، اسی طرح نباتات، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر ایک نظام چل رہا ہے۔ قل اللہ، اے رسول آپ ان کو خود بتا دیجئے کہ اللہ یبدأ الخلق، وہ اللہ کی ذات ہے جو ابتدا کرتی ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، وہی پھر اس کو دوبارہ اعادہ کرے گی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم نے یہ عقیدے کہاں سے گھڑ لیے بھائی، کہاں سے گھڑ لیے تم نے یہ عقیدے؟ سب من گھڑت باتیں ہیں، تُؤْفَكُونَ، افق کی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، سب خود سے بنائی ہوئی، افق کہتے ہیں خود سے گھڑ لینا، خود سے ڈیزائن کرنا، خود سے بنانا، تم اللہ کے مقابلے پر لے کر آ رہے ہو یہ سب چیزیں۔ کل، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا، من یہدی الی الحق، جو اس الحق کی طرف لوگوں کو بلائے؟ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی بات کوئی نہیں کرے گا، یہ چیلنج ہے قرآن کا، اللہ نے کر دیا رسول کی زبان سے کہ ان سب کو دیکھو، ان میں سے کوئی الحق کی بات نہیں کرے گا، سب قصے کہانیاں سنائیں گے، یہ سب اقوال سنائیں گے اور نام لے لے کر سنائیں گے، فلانے بزرگ نے کہا، فلانے ولی نے کہا، فلانے صحابی نے کہا، اور یہاں تک کہ انبیاء کرام کے حوالے سے بھی باتیں سنائیں گے آپ کو، لیکن قرآن سے اس کی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کون ہے جو تمہیں اس قرآن کی طرف ہدایت لے کر دے آتا ہے، اس قرآن پر لے کر آتا ہے، لاتا ہے کوئی قرآن پر؟ سنا آج تک کہ قرآن کی طرف کوئی لا کے کہے کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ در در کی ٹھوکریں کھاؤ اور وہاں سے جا کر ان کو پہلے راضی کرو تو پھر میں تم سے راضی ہوں گا، دکھاؤ یہ دلیل قرآن میں سے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اللہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، پیچھے اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن ان کی عبادت سے ان کے کہ یہ ہمارے لڑ لگے ہوئے تھے، عابد بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے غلام بنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی غلامی اس لیے نہیں کر رہے، یہ تو ہم صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جدھر ہے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور زمین کے اوپر رکھ دے، اللہ کی بات کے آگے، اللہ کے قرآن کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دے تو اللہ کی قربت میں آ جائے گا۔ واسجد واقترب، سرنڈر کر دے اللہ کے آگے تو اللہ کی قربت میں ہے، کسی در کی ٹھوکر نہیں کھانی پڑے گی، کسی در کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، ایک در کا غلام ہونا پڑے گا۔ اللہ نے کہا قرآن ہی میں مثال دی کہ کیا وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک آقا ہو، یا وہ غلام اچھا ہے کہ جس کے کئی آقا ہو اور ہر کوئی اس کو اپنے اپنے کام پر بلائے اور اس کو تھکاوٹ کر دے اس کو؟ اتنی بے شمار قرآن کی آیات ہیں جو ان سب عقیدوں کے خلاف جاتی ہیں، جنہوں نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
اور یہ دنیا بھی ان لوگوں کی تباہ ہو گئی ہے اور آخرت بھی ان لوگوں کی تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر سے گھڑ لیے تم نے یہ باتیں؟ کل، اے نبی لوگوں کو بتاؤ، اللہ یہدی للحق، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی قرآن سے تمہیں حقیقت کا راستہ ملے گا، سچی بات، درست بات، رشد تمہیں قرآن دے گا، اس کے علاوہ کہیں قرآن کے علاوہ تمہیں بات نہیں ملے گی، اور وہ رشد تمہیں اللہ دے رہا ہے۔ اے نبی بتا دو کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، افمن یہدی الی الحق کی، کیا وہ جو حق کا راستہ بتاتا ہے، حق زیادہ حقدار نہیں ہے کہ ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے۔ یہ ہے نچوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، کل کی آیات یہ ہے قول رسول، یہ ہے حدیث رسول، کہ نبی ان کو بتا دو کہ جو اس قرآن کی اتباع کرے گا، کیا اس کا زیادہ حق نہیں ہے کہ جو شخص قرآن کی تعلیم دے اس کی اتباع کی جائے؟ اب من لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی جس کو کچھ خود بھی ہدایت کا راستہ نہ معلوم ہو، اس کی پیروی کی جائے، یا اس کی پیروی کی جائے جو قرآن کا راستہ بتاتا ہو، جو اللہ کا راستہ بتاتا ہو۔ فما لکم، پس پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم اپنے لیے کس طرح کے فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے نا کہ تمہیں ان کے لڑ لگنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگیں چڑھانی ہے، چڑھاوے چڑھانے ہیں، چادریں چڑھانی ہے، اور اسپیشل منتیں ماننی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کا ایک کنکلوژن نکال دیا کہ یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو نا، یہ اعمال جو تم اپنے بڑے نیکی کے کام سمجھ کے کر رہے ہو نا، وما یتبعوا، نہیں تم اتباع کر رہے، نہیں تم فالو کر رہے، اکثرہم، تمہارے میں سے اکثریت، الا الظن، ما سوائے اپنی گمان کی، یہ تو جو تمہارے دماغ میں آیا تم نے وہ کرنے لگ گئے ہو۔ دماغ میں آنے والی بات کے اوپر حجت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ خوابوں کو بھی اپنے لیے حجت بنا لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے خوابوں چھوڑو، وہ جو کہتے ہیں نہیں فلانے بزرگ نے خواب میں دیکھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ الا الظن، ما سوائے تم گمان میں اور تم کہانیوں کے اندر کھوئے ہوئے ہو۔ ان الظن، یہ جو ظن ہوتا ہے، یہ جو گمان ہوتا ہے، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، لا یغنی من الحق شیئا، یہ حق کے اوپر کسی قسم کا کوئی حجت نہیں رکھتی، ذرا سی بھی حجت نہیں ہے کسی گمان کو، کسی بھی خواب کو، کسی بھی قول کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی بزرگ کی بات کو، کسی کو بھی اللہ کے حکم کے اوپر کسی کو سبقت نہیں ہے، کسی کو اس کے اوپر کوئی بات اللہ کے کتاب سے تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتی۔ لا یغنی، وہ تمہیں بے پرواہ نہیں کر سکتی، نہ بے نیاز کر سکتی ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ تم فعل کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اللہ اسے علیم ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ حضور تو اللہ کے حاضر ہونا ہے، جن کے ساتھ عقیدے گڑے میں انہوں نے بھی اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے تو پچھلے رکوع میں بتا دیا کہ وہ وہاں پہ مکر جائیں گے کہ یا اللہ ہم یہ ہماری بات تو نہیں کرتے تھے، ہم تو نہیں جانتے ان کو۔ اللہ نے کہا ہے نا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان وہاں پر جدائی ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ تم ہماری بات تو نہیں کرتے تھے، ہم تمہارا کیا کریں بھائی، جاؤ۔ اور پھر پیچھے ہم سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں اور سورہ اعراف میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا، ہم یہاں پر اپنے شرکاء کو نہیں دیکھ رہے، اور ہم اپنی شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں یہاں پہ دیکھ رہے آج قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نرد، ہمیں بھیجے، واپس لوٹائے دنیا میں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم دنیا میں جا کے وہ اعمال کر لیں جو ہم پہلے نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو باتیں کر رہے ہو، جو فعل کر رہے ہو، اس کو اللہ جانتا ہے، سب کچھ کھلم کھلا پڑا ہوا ہے، یہ قرآن کھول لو سب آنکھیں کھل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس دور ہٹ گئے ہیں سارے پردے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج سب کچھ بڑے وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کتاب کو پکڑ لینا قرآن کو، تو ہر چیز کھل کر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش اگر تم اس علم سے یقین حاصل کر لیتے
تمہیں اس علم سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسی سے تم یقین حاصل کر لیتے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے یہی حق ہے اور ایسے ہی ہونا ہے قیامت کے دن، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو تم دنیا میں ہی جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے اور پھر اس سے بچنے کی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، لیکن تم نے علم سے یقین حاصل نہیں کیا تو اب قیامت کے دن تم اس کو عین الیقین سے دیکھو گے اپنی آنکھوں کے، اب تمہارے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوگا جو تمہیں بتایا جاتا تھا۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے، یہ سارے پردے قرآن نے ہٹا دیے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، پیچھے اللہ نے کہا تھا نا، جو اللہ کی قرآن کی طرف نہیں نا جو آنا چاہتا، یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ اس کا جرم ہے، اور وہ کیا رہا ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہے بھائی، ہم تو کورڈ ہیں، سو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ہمارے فلانے ہیں، وہ ہمارے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ لاؤ کوئی دلیل، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی صادق نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے ان شریکوں میں سے جو اس قرآن کی طرف تمہیں لے کر آئے؟ قرآن کی طرف لائیں گے تو وہ شریک رہ ہی نہیں جانے بیچارے، وہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے جو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ امواتن غیر احیاء، قرآن نے کہا وہ تو مردے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے ان میں سے۔ اور جن کی زندگیوں کے لیے تم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دھڑلے سے دعوے کرتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود کہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تو آگے اللہ نے جو بات پوری کہی ہے تو وہ پوری بات بھی تو بتاؤ کہ مردہ نہ کہو، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ کس زندگی میں ہے، کس طرح کی زندگی میں، تمہیں نہیں اس کا شعور دیا گیا۔ تو اب تم کہاں سے کہانیاں بنا بنا کر کہہ رہے ہو کہ وہ لوگوں کی سن رہے ہیں اور وہ لوگوں کی مان رہے ہیں اور لوگوں کی حاجتیں اور امیدیں پوری کر رہے ہیں؟ نہ تو اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں، کہیں وہ تمہیں نہیں ملیں گے، بس وہ تم سے غافل ہی ہے اور تم ان سے غافل ہو۔ ان اللہ علیم بما یفعلون وما کان ھذا القرآن، پھر سن لو بعد میں کہ اگر میں اتنی دیر سے قرآن الحق کو قرآن کہہ رہا تھا تو اب اللہ نے کہا کہ قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو جائیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن، تم تو خود سے ہی کہی جا رہے ہو اللہ کو قرآن۔ ما کان ھذا القرآن وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے باقی کتابیں ہیں، این یفترا، کہ وہ گھڑ لی جائے، باقی کتابیں گھڑی ہوئی ہیں، باقی کتابیں گھڑی ہوئی ہیں جو تمہیں دین کے نام پر پیش کی گئی ہیں، وہ سب گھڑی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حق بیان کیا گیا تاکہ وہ مکمل باطل کے طور پر ابھر کر سامنے نہ آ سکے، تاکہ ان کا چہرہ بے نقاب نہ ہو سکے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو پیش کی جا سکے۔ یہ سارا ایک پلان اور ایک چکر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پریزنٹ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکے۔ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو لیں گے، ہم اس کو مان لیں گے، تب مانیں گے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن جب وہ اس قرآن کی تصدیق کے اوپر پورا اتریں گی تو، ولیکن، اور لیکن، یہ قرآن تصدیق الذی، یہ جب تصدیق کر دے گا اس کی بین یدیہ، جو تم ہاتھوں میں لیے پھرتے ہو دین کے نام پر، اور کتابیں، یہ جب تک قرآن ان کی تصدیق نہیں کرے گا وہ قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن جن جن باتوں کی تصدیق کرتا جائے ان باتوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے جائیں گے، لیکن جس بات کو قرآن تصدیق نہیں کرے گا، جو باتیں قرآن سے ٹکراتی ہوں گی، جو عقیدے قرآن میں بیان نہیں کیے گئے، ان باتوں کو کبھی بھی قرآن تصدیق نہیں کرے گا، تو ان باتوں کو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور اس قرآن میں کیا ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کتاب کی تفصیل ڈھونڈنے کے لیے تمہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر طرح کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس قرآن میں، کوئی کجی نہیں ہے اس قرآن میں،
کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے اس قرآن میں، کوئی شک نہیں ہے اس قرآن میں۔ من رب العالمین، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس ضرورتیں پوری کرنے والے جو پوری جہان کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اس نے انسانیت کی ہدایت کی ضرورت کے لیے اس کتاب میں مکمل تفصیل کھول کر رکھ دی ہے۔ صرف زندگی، یہ جو وقت ہمیں دیا گیا نا، اس کی ضروریات ہماری ضروریات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ جو ابدی زندگی، آگے آنے والی زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہمارے پاس اس ابدی زندگی کے حوالے سے مکمل نالج ہونا چاہیے۔ اس مکمل علم کے اوپر، اس مکمل آگاہی کے اوپر ہمیں کس طریقے سے اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو، اس منزل کو، اس ساری نعمتوں کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں ایک راستہ چاہیے تھا، اس کے لیے ہمیں ایک ہدایت چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل تفصیل کے ساتھ گائیڈ لائنز چاہیے تھی۔ یہ انسانیت کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اس ضرورت کو پورا کر کے یہاں پر پھر فرما دیا من رب العالمین، تمہارے اسی رب کی طرف سے یہ تمہیں اس ضرورت کو بھی تمہارے اس نے پورا کر دیا کہ تم کس طریقے سے اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا لو، اور تم جہنم کی آگ سے بچ سکو، اور تم جنت میں جا سکو۔ ام یقولون افتراء، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے؟ یہ آیت بڑی سینسٹیو آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ نے خود سے نہیں بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا پورے کا پورا قرآن ایز اٹ از ایسے ہی آگے دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں کہا کہ اے نبی، آپ نے ہماری طرف سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی قول ہمارے اوپر ہماری طرف سے بنا کر خود پریزنٹ نہیں کرنا۔ یہ اس قدر سینسٹیو آیت ہے کہ جب آپ کو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام پر، بات کے نام پر کوئی چیز دی جاتی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی سینسٹیو ہے۔ وہ قرآن کے اوپر پوری اترنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات خود سے نہیں بنائی، اور اگر کسی نے وہ بات رسول اللہ کے نام پر لکھی ہے تو وہ کسی اور نے بنائی ہے اور نام رسول کا لگا دیا۔ کل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، پس لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی، اس قرآن کے جیسی، وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور لاؤ اگر تم چاہو تو کوئی اور اپنے ساتھ بھی اللہ کے علاوہ۔ تمہارے پاس جتنے استطاعت ہے، جتنے وسائل ہیں، سارے وسائل اختیارات اپنے استعمال کر کے کوئی صورت ایسی بنا لاؤ ان کنتم صادقین، لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ اب بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو آج تک صحیح طریقے سے جن لوگوں نے نہیں سمجھی، جو معاشرے کے اندر حالات بننے میں اس کی وجہ یہی ہے، بل کذبوا، لیکن لوگوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا اور کہتے کیا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے اتنے علوم چاہیے، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا، یہ ہماری عربی زبان میں نہیں ہے، عربی زبان میں ایک ایک کے اتنے میننگز ہوتے ہیں، اور بے شمار حجتیں پیش کرتے ہیں کہ بہرحال قرآن کسی صورت سمجھ نہیں آئے گا۔ اس بات پر لا کر آپ کو اس قرآن سے روک دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بل کذبوا، انہوں نے اس کا انکار پتہ ہے کیوں کیا ہے، اس کو جھٹلایا کیوں ہے، اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ بما لم یحیطوا، کیونکہ انہوں نے ابھی احاطہ ہی نہیں کیا بے علم ہی، اس کے علم کے ساتھ، یعنی اس قرآن پر مکمل طور پر اس کی آگاہی حاصل ہی نہیں کی، قرآن میں ریسرچ ہی نہیں کی، قرآن میں تدبر اور تفکر ہی نہیں کیا، اور اس کا علم انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا، اس کو اپنے احاطے کے اندر لے کر ہی نہیں آئے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اسی لیے نہیں کھلی ان کے اوپر ابھی تک اس کی تفصیلات، اس کی تعویلات، اس کی حقیقتیں قرآن کی، یعنی قرآن لوگوں کے اوپر اس لیے نہیں کھلا کیونکہ ان لوگوں نے قرآن سے لوگوں کو روکا اور کہا کہ قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا، قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا، قرآن کسی فلانے کے بغیر نہیں آتا، ڈمکانے کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اصل میں اس قرآن پر علمی احاطہ ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے نادانی سے اس کو جھٹلا دیا، اور ابھی تک اس قرآن کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔
कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और किताबुल्लाह पर गौर व फिक्र तदब्बर किए बगैर पहले भी बहुत से लोगों ने इसको जुटला दिया। फंजुर कैफ़ कान आकिबतुज़ ज़ालिमीन, बस तुम देख लो कि पहली कौमों का किताबुल्लाह को जुटलाने पर जो अंजाम हुआ वो तुम्हारे सामने है। और वमिनहुम मन युमिन बिही, और बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कुरान पर ईमान ले आते हैं। वमिनहुम मन ला युमिन बिही, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इस कुरान की बात नहीं मानते। व रब्बुका, और आपका रब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम, बहुत बेहतर जानता है। दुनिया को धोखा दे देंगे, लोगों को धोखा दे देंगे, और इवन के खुद को भी धोखा दे देंगे। अल्लाह ने कहा है युखादिऊन अल्लाह वमा यखदऊन इल्ला बिअनफुसिहिम, अल्लाह को धोखा देने की जिस कोशिश में तुम लगे हुए हो, ये तुम सिवाय अपने आप को धोखा देने के किसी को धोखा नहीं दे रहे। अल्लाह बिलमुफसिदीन आलमु बिलमुफसिदीन, अल्लाह ऐसे फसाद करने वालों को, ऐसी गड़बड़ करने वालों को, जो मुआशरे के अंदर ये सब कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, उनसे खूब वाकिफ है। रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हमने मान लिया, हम ईमान लाए, बिमा अंजलता, जो आपने नाजिल किया इस कुरान को हमारी तरफ, वत्तबाना रसूल, और हमने इत्तबाए अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, फक्तुबना मा शाहिदीन, बस है अल्लाह, ए हमारे रब, हमें इस कुरान को इंसानियत तक लेकर जाने की गवाही देने वालों में लिख लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।